مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، حماس کے حملوں کے سنگین اکنامک امپلیکیشنز ہوئے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن عرب میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق القسام بریگیڈ نے اسرائیل میں جو تباہی مچائی ہے اس میں وہاں کے ٹیکنالوجی، میڈیسن، الیکٹرک کار سیکٹرز اور ہیروں کے کاروبار کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ CMS مارکیٹس نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس جیو پولیٹیکل ٹینشن کی وجہ سے اس علاقے میں اکانومک ایکٹیویٹی پر برا اثر پڑا ہے۔ وہاں سن فارما جو اسرائیل کی دواؤں کی کمپنی میں 72% کی مالک ہے، اس کے شیئر کی قیمتوں میں سوموار کو ارلی آورس میں 2% کی کمی آ گئی تھی۔ یہ اثر بھارتی دواؤں کی دوسری کمپنیوں ڈاکٹر ریڈیز، لیوپن اور ٹورنٹ پر بھی نظر آیا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹر سر ٹیفا کمپنی پر پڑا جو فرانس میں بنی ہے اور اس کا ہیڈ آفس اسرائیل ہے۔ الیکٹرانکس اور سائبر سیکیورٹی کے میدان میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں انفیڈیا، اپلائیڈ میٹیریلز، تائیوانی کمپنی TCMS اور ساؤتھ کوریا کی سیمسنگ کے شیئر کی قیمتوں میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا تھا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ امریکہ کی انٹل کمپنی کا کام اسرائیل میں ان حملوں کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے جہاں وہ بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی کمپنی چیک پوائنٹ کے شیئرز پر بھی برا اثر پڑا ہے جو سائبر سیکیورٹی کے میدان میں کام کرتی ہے۔ اس کا اثر امریکہ کی سائبر سیکیورٹی کی کمپنیوں کے شیئر پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر فورٹینٹ، ڈیٹا ڈاگ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کا اثر بھارت کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کمپنیوں کے اسرائیل میں آپریشنز پر بھی پڑا ہے، جیسے TCS، انفوسس، ٹیک مہندرا اور وپرو۔ ٹیک مہندرا کے شیئر کی قیمتوں میں قریب 1.5% کی کمی دیکھی گئی تھی۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کا اثر ہیروں کے کاروبار پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل ہیروں کے ایکسپورٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ چین کی ڈائمنڈ کمپنی SF ڈائمنڈ کی قیمت 1% سے زیادہ گر گئی تھی۔ روس کی کمپنی الروسا، بھارتی کمپنی NMDC اور کلیان جیولرز کے شیئرز کی قیمتوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ الیکٹرک کار بنانے والی ایشیا کی کمپنیوں کے شیئر پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ایک عربی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جب اسرائیل پر حملے شروع ہوئے تو چین کی کمپنی BYD کے شیئر کی قیمت 3% تک گر گئی تھی۔ بلومبرگ نیوز ایجنسی نے CMS مارکیٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ ہانگ کانگ میں لسٹ کمپنیوں جیسے زپنگ وغیرہ کی قیمت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کمپنیاں جو لاجسٹکس، ایڈورٹیزمنٹس اور دوسرے سیکٹرز میں کام کرتی ہیں ان پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں Taboola.com شامل ہے جو امریکہ میں لسٹڈ ہے۔ کینون ہولڈنگز سنگاپور میں رجسٹرڈ ہے۔ ایسا اس لیے کہ ان میں بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جن کو اسرائیل میں کاروبار سے منافع ہوتا ہے۔ بلومبرگ کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ Taboola.com کے کل منافع کا 17% اسرائیل سے آتا ہے، تارو کو 8% اور زیم کو 12% اسرائیل سے آتا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اسرائیل میں آپریٹ کرتی ہیں جیسے بھارت کی اڈانی پورٹس جس کے پاس ہیوا پورٹ ہے، اور امریکہ کی موبائل آئی گلوبل، ان پر بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کا اثر دیکھا گیا ہے۔ ممبئی میں سوموار کو اڈانی پورٹس کے شیئرز میں قریب 3.5% کی کمی آئی تھی۔ اسی طرح بھارت کی جین ایریگیشن کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں قریب 6% کی کمی آئی، جو 12 ستمبر کے بعد سب سے بڑی گراوٹ تھی۔ یہ اثر اس کی اسرائیل میں سبسڈی نندن جین ایریگیشن پر دیکھا گیا۔ اسرائیل تیل اور سونے کا بھی بڑا پروڈیوسر ہے، اور مڈل ایسٹ میں جو طوفان نقص آیا ہے اس سے ان کمیڈیٹیز اور اس سے جڑے کاروبار پر بھی اثر پڑا ہے، اور اگر ایران کے قریب کسی بھی روٹ پر کوئی اور رکاوٹ آتی ہے تو اور بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ خدا حافظ۔